اس میں مبارک کی مناسبت سے اپنے بچوں کے نام رکھو، نہ کہ ایسا ٹرینڈ ڈھونڈا جائے کہ منفرد نام ہو۔ تو سامعین کرام، تو منفرد نام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا بچہ بھی منفرد ہوگا اس صورت کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ what is the benefit of محمد's name۔ تو سامعین کرام، آپ نے صحیح سنا۔ تو آئیے آج کے دور کے اندر فی زماننا بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے نام رکھے جاتے ہیں اور نام ہی سے انہیں بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، کہیں نہ کہیں وہ نام اپنے بچوں میں اثر کرتا ہے، یعنی وہ نام کی جو خاصیت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس کی کچھ خاصیتیں 100% نہیں بلکہ 100 میں سے کم از کم 30 یا 40% اس نام کی خاصیت جو ہوتی ہے وہ اس انسان کے اندر، وہ اس بچے کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کا نام وہ رکھا جاتا ہے، جو نام کی خاصیت جیسی ہوگی ویسی ہی خاصیت، ویسے ہی اخلاق اس بچے کے اندر ہوگے۔ سامعین کرام، گوگل کے حساب سے پورے دنیا کے اندر، پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے محمد۔ آپ بھی غور و فکر کریں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا ہے وہ ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے ملجا جناب احمد مصطفیٰ محمد ابی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نام رکھا گیا ہے۔ اور سامعین کرام، آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی ریلیٹڈ بات کریں گے کہ جو شخص یا جو بھی ماں باپ اپنے بچوں کا نام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسبت سے، مناسبت سے اپنے آل و اولاد کا نام حضور کی نسبت سے رکھے تو اس کی کیا فضائل ہیں، اس کی کیا برکات ہے، تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی سماعت کریں گے۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سماعت کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم مبارک پر نام رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر نسبت سے نام رکھنا، یہ مبارک و منافع اور دنیا اور آخرت میں حفاظت میں لینے والا ہے۔ مبارک یعنی یہ نام برکت والا بھی ہے، اور منافع یعنی بینیفٹس یعنی نفع دینے والا بھی یہ نام ہے۔ تو مبارک و منافع اور دنیا اور آخرت میں حفاظت میں لینے والا بھی یہ نام ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ پیارے آقا علی نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں، بارگاہ حق تعالی میں دو بندے کھڑے کیے جائیں گے، رب تعالیٰ کے حضور دو بندے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس پر حق تعالیٰ رب العزت انہیں جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا۔ وہ جو دو بندے جنہیں کھڑا کیا گیا رب کے حضور، تو ان دونوں بندوں کو رب تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا۔ تو یہ دونوں بندے جس کو رب تعالیٰ نے، رب العزت نے جنت میں جانے کا حکم فرمایا، تو یہ دونوں بندے کھڑے ہو کر عرض کریں گے کہ اے رب کریم، اے حق تعالیٰ، ہمیں کس چیز نے جنت کا مستحق اور اہل بنایا ہے؟ وہ دونوں بندے جو کھڑے ہوئے رب کے حضور، تو وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اے حق تعالیٰ، ہم کو کس چیز نے جنت کا مستحق، جنت کا اہل بنایا ہے؟ ہم نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے۔ وہ دو بندے رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے رب کریم، ہم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو ہم کو جنت کا حقدار کیسے بنا رہا ہے؟ تو ہمیں جنت میں داخل کیوں فرما رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، بجز اس کے کہ ہم تیری رحمت سے جنت میں جانے کے امیدوار تھے۔ یعنی یہ کہ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کے سبب ہم جنت میں جائیں، جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائے، وہ عمل ایسا ہم نے نہیں کیا کوئی بھی کہ وہ عمل کی وجہ سے ہم جنت میں جائے، تو پھر تو ہمیں جنت میں کیوں داخل کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر رب العزت جل وعلا ارشاد فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ ہم نے اپنی ذات کی قسم اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں اسے ہرگز جہنم میں نہ بھیجوں گا۔ رب کریم اپنی ذات کی قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے ہرگز جہنم میں نہ بھیجوں گا جس کا نام احمد یا محمد ہو۔ تو سامعین کرام، جس بھی شخص کا دنیا کے اندر احمد یا محمد نام ہو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناسبت سے رکھا گیا ہو، تو سامعین کرام، رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شریعت کے احکام کو ٹھکرا کر اپنا نام احمد یا محمد رکھ کر آپ پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں، بلکہ آپ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ یہ احمد اور
محمد فضیلت ہے اس ناموں کی، جو نام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناسبت سے رکھا گیا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، رب کریم ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ میں کسی پر عذاب نہ کروں گا۔ رب فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ اے محبوب میں کسی پر عذاب نہ کروں گا کہ جس کا نام تمہارے نام پر ہے، یعنی رب تعالی اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا اور عذاب سے اسے دور رکھے گا، عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ کس شخص کو؟ اس شخص کو جس کا نام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا ہو، اس میں مبارک پر رکھا گیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناسبت سے اس شخص کا نام، اس بندے کا نام احمد ہو یا محمد رکھا گیا ہو، تو اس پر رب تعالی عذاب نہ ڈالے گا اور نہ ہی اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور حدیثوں کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو سامعین کرام حدیثوں کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جو شخص دسترخوان پر بیٹھا ہو اور ان میں سے کسی ایک شخص کا، بچے کا، باپ کا، بیٹے کا، ان میں سے کسی بھی ایک فرد کا ایسا نام ہو جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے، یعنی احمد یا محمد میں سے کوئی ایک نام والا شخص دسترخوان پر بیٹھا ہو، تو رب تعالی ان کے دسترخوان میں خوب برکت نازل فرماتا ہے۔ سامعین کرام آخری حدیث سننے سے پہلے ایک چیز سماعت کریں کہ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بچوں کے ایسے نام رکھے جائے جو کہ پورے خاندان میں نہ ہو، بلکہ خاندان دو خاندان بلکہ حیوان میں ہی کسی کا ایسا نام نہ ہو، ایسا نام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو سامعین کرام آپ سے مؤدبانہ یہ گزارش ہے کہ بچوں کے نام اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر رکھو، اس میں مبارک کی مناسبت سے اپنے بچوں کے نام رکھو، نہ کہ ایسا ٹرینڈ ڈھونڈا جائے کہ منفرد نام ہو۔ تو سامعین کرام تو منفرد نام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا بچہ بھی منفرد ہوگا اس صورت کے اندر۔ تو لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ بچے کا نام ایسا رکھے جس کا موضوع ہو کہ جو کسی معنی کے لیے خاص کیا گیا ہو۔ سماعت کریں کہ there is a two types of a لفظ، there is a two types of a name۔ تو سامعین کرام دو طرح کے نیم ہے، ایک تو موضوع، ایک تو محمل۔ موضوع وہ ہے جو کسی چیز کے لیے خاص کیا گیا ہو، اور محمل وہ ہے جو کسی چیز کے لیے خاص نہ کیا گیا ہو۔ تو سامعین کرام آج کے دور کے اندر ایسے نام بھی بچوں کے رکھے جاتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو کھانا وانا کھا لیتے ہیں، تو اس میں جو کھانا ہے تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں دن و رات میں، شب و روز کے اندر، وہ ہے کھانا، چلو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وانا ہے، کھانا وانا، تو وانا جو ہے وہ محمل لفظ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مفہوم نہیں۔ تو بچوں کا بھی ایسا نام نہ رکھا جائے بالکل کہ جس کا کوئی مفہوم نہ ہو، تو پھر آگے جا کے وہ ایسا ہی سمجھ میں آئے گا، اس کے اخلاق بھی ایسے ہوگے کہ جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مناسبت سے رکھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مناسبت سے رکھے، اولیاء کرام کی مناسبت سے رکھے۔ آخری حدیث سماعت کرے کہ جس کا نام محمد ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے اور جنت میں داخل کرائیں گے۔ جس شخص کا نام بھی محمد ہوگا تو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے اور اسے جنت میں بھی داخل کرائیں گے۔ اسی لیے امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ۔